السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اردو کہانیاں، اور آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں چاند کی شہزادی اور شہزادہ ارسلان کی کہانی۔ تو پیارے بچوں، کہانی سننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کو کہانی پسند آئے تو اس کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو چلیں کہانی سنتے ہیں۔ چاند کی شہزادی اور شہزادہ ارسلان۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دور دراز کہکشاں میں ایک چھوٹا سا سیارہ تھا جس کا نام نورا تھا۔ نورا کی فضاؤں میں ہمیشہ ستارے چمکتے رہتے تھے، اور اس کے آسمان پر ایک خوبصورت چاند رات کے وقت روشن ہوتا تھا۔ نورا پر ایک مہربان بادشاہ شاہ فرید اور ایک حسین ملکہ ماہ نور رہتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام شہزادہ ارسلان تھا۔ شہزادہ ارسلان بہت ذہین اور بہادر تھا۔ اسے نئی نئی چیزیں سیکھنے کا شوق تھا، اور وہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ مل کر اپنے سیارے کو خوبصورت اور خوشحال بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک دن شہزادہ ارسلان نے چاند پر جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ وہاں کی زندگی اور رازوں کو جان سکے۔ بادشاہ شاہ فرید اور ملکہ ماہ نور نے شہزادہ ارسلان کی حوصلہ افزائی کی اور اسے ایک چھوٹا سا خلائی جہاز فراہم کیا۔ انہوں نے شہزادے کو نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا اور دعا کی کہ وہ خیریت سے واپس آئے۔ شہزادہ ارسلان اپنے خلائی جہاز میں بیٹھا اور چاند کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ چاند پر پہنچا تو وہاں کی دنیا بالکل مختلف تھی۔ چاند پر ایک خوبصورت محل تھا جہاں ایک چاند کی شہزادی لبنہ رہتی تھی۔ شہزادی لبنہ بہت مہربان اور ذہین تھی۔ وہ چاند کی روشنی اور توانائی سے مختلف تجربات کرتی تھی۔ شہزادہ ارسلان اور شہزادی لبنہ کی ملاقات ہوئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ شہزادہ ارسلان نے شہزادی لبنہ کو نورا کے بارے میں بتایا، اور شہزادی لبنہ نے اسے چاند کی روشنی اور توانائی کے بارے میں سکھایا۔ دونوں نے مل کر تجربات کیے اور چاند کی روشنی کو کیسے بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے اس پر تحقیق کی۔ کچھ عرصہ بعد شہزادہ ارسلان نے نورا واپس جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ وہاں کے لوگوں کو چاند کی روشنی اور توانائی کے بارے میں بتا سکے۔ شہزادی لبنہ نے اسے نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا اور ایک خاص تحفہ دیا جو چاند کی روشنی سے بنا ہوا ایک جادوئی پتھر تھا۔ جب شہزادہ ارسلان نورا واپس پہنچا تو اس نے اپنے والدین اور سیارے کے لوگوں کو چاند کی روشنی اور توانائی کے بارے میں بتایا۔ اس نے جادوئی پتھر کی مدد سے نورا کی فضا کو زیادہ روشن اور توانائی سے بھرپور بنا دیا۔ لوگ بہت خوش ہوئے اور شہزادہ ارسلان کی محنت اور دانشمندی کی قدر کرنے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم کی جستجو اور دوستوں کی مدد سے ہم اپنی دنیا کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جب ہم نئی چیزیں سیکھتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگیوں میں روشنی اور خوشحالی لا سکتے ہیں۔